بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عزیز القدر بھائیو اور دوستو اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، پچھلے 2 جمعوں کے انفتاح کے بعد نئے سرے سے آپ حضرات کو اس درس میں، حدیث کی کلاس میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا قبول کرے اور اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. ہم نے سب سے آخری حدیث کون سی پڑھی تھی؟ حدیث کے طالب علموں سے سوال ہے جو حضرات شروع سے ہماری یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ ہم نے آخری حدیث کون سی پڑھی تھی؟ جی، رکوع اور سجدہ میں اطمینان کے وجود کا بیان. اس میں جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس کا خلاصہ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ اس حدیث کا خلاصہ کتاب میں دیکھے بغیر. سجود 7 ہڈیوں پہ، جی 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا. ہاں جی، 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا. نہیں، اس باب میں یہ حدیث ہے ہی نہیں. 7 ہڈیوں پہ یہ حدیث جو ہے نا اس باب میں ہے ہی نہیں. ہاں جی، اس حدیث کا جو ایک ہی حدیث ہے اس باب میں، اس کا خلاصہ کوئی صاحب بیان کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو پچھلا سبق کتنا یاد ہے. ہاں جی جی، آپ بتائیں. رکوع میں سجدے میں ایک جیسا جو ہے نا ٹائم. نہیں، یہ حدیث بھی ہم نے نہیں پڑھی. اس باب میں یہ حدیث نہیں پڑھی تھی ہم نے. جو حدیث ہم نے اس باب میں پڑھی اس کا خلاصہ کتاب میں دیکھے بغیر. ہاں جی، کوئی صاحب اس حدیث کا خلاصہ بیان کر دیں. تو 2 جمعے جو چھٹی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چھٹی میں پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا سب کچھ چلا گیا. ہاں جی جی جی، تو پھر پہلے سجدہ پھر رکوع. اچھا جی، یہی حدیث ہم نے پڑھی تھی، سب سے آخری حدیث. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مسیء الصلاۃ. یہ اہل علم کے ہاں یہ حدیث جو ہے یہ مسیء الصلاۃ کی حدیث مشہور ہے. مسیء الصلاۃ، مسیء الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ مسیء الصلاۃ کا معنی ہے مسیء الصلاۃ کا معنی ہے نماز میں غلطی کرنے والے شخص کی نماز. مسیء الصلاۃ نماز میں غلطی کرنے والا شخص، یعنی جس شخص نے نماز میں غلطیاں کی تھی اور اس کی ان غلطیوں کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نماز پھر سے پڑھنے کا حکم دیا. تو اس کی یہ غلطیاں جو ہیں یہ ایسی شدید اور سنگین غلطیاں تھیں کہ ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ لوٹ جاؤ، تم نماز پھر پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ نماز پڑھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وہ نماز پڑھ کے آتا تھا، لیکن چونکہ اس کی نماز ایسے تھی جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ حکم دیتے تھے کہ جاؤ نماز پھر پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. تو اس حدیث کو جس نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اہل علم کے ہاں وہ ہے مسیء الصلاۃ کی حدیث، یعنی اس شخص کی نماز والی حدیث کہ جس نے نماز میں ایسی غلطیاں کی کہ جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز بار بار دہرانے کا حکم دیا تھا. یہ حدیث ہم نے سب سے آخر میں پڑھی تھی. اس کے بعد باب نمبر 16 ہے جہاں سے ہم نے آج کا سبق شروع کرنا ہے، اور یہ باب نمبر 16 جو ہے یہ ہے باب القراءۃ فی الصلاۃ، نماز میں قراءت کرنے کا بیان.
یعنی نماز میں قرات کس طرح ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، اس باب کے اندر نماز میں قرات کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو اس باب کی پہلی حدیث عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاة نہیں ہے نماز لمن ہر اس شخص کی لم یقرأ جس نے نہیں پڑھی بفاتحۃ الکتاب سورۃ فاتحہ، ہر وہ نمازی جو نماز میں سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ اس میں نماز کی نفی کر دی، لا صلاۃ نماز نہیں ہوتی، لمن کس کی نماز نہیں ہوتی، ہر اس شخص کی، ہر اس نمازی کی کہ جو سورۃ فاتحہ کی قرات نہ کرے۔ یہاں ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کی نفی کی، لا صلاۃ نماز نہیں ہوتی، کس کی نہیں ہوتی، اس کی جو سورۃ فاتحہ کی قرات نہ کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن، نماز کے فرضوں میں سے ایک فرض، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز کی نفی کر دی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہ جو سورۃ فاتحہ کی قرات نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو نماز کی نفی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ مسئلہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس کی نماز نہیں ہوتی، ہر نمازی کی نہیں ہوتی یا بعض نمازی ہیں جن کی نماز نہیں ہوتی اور بعض نمازی ہیں جن کی نماز ہو جاتی ہے سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ کیا ہر نمازی، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، ہر نمازی کی نماز نہیں ہوتی جب وہ سورۃ فاتحہ کی قرات نہ کرے نماز کے اندر، یا پھر بعض نمازی ایسے ہیں کہ جن کی نماز بغیر سورۃ فاتحہ کی نہیں ہوتی اور بعض نمازی ایسے ہیں کہ جن کی نماز بغیر سورۃ فاتحہ کی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام کے تمام نمازی، چاہے وہ نمازی کوئی بھی ہو، امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی نمازی اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کی قرات نہ کرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے، کس لفظ سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نمازی کی نماز نہیں ہوتی، چاہے امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا نماز پڑھنے والا ہو۔ اس حدیث کے اندر وہ کون سا لفظ ہے جو اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ ہر نمازی کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ سورۃ فاتحہ کی قرات نہ کرے؟ وہ لفظ ہے لا صلاۃ لمن۔ لمن، من کا جو لفظ ہے، من یہ عموم کے لیے ہے، یعنی سب کے لیے من کا لفظ ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اس میں ساری کی ساری مخلوقات آتی ہیں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، پہاڑ ہوں، جنات ہوں، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو من کا جو لفظ ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ من یہاں عموم کے لیے ہے، تمام کی تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ اسی طرح یہاں بھی من جو ہے حدیث کے اندر یہ تمام نمازیوں کے لیے، ہر نمازی چاہے امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، منفرد ہو، ہر نمازی کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سورۃ فاتحہ کی قرات نہ کرے۔ تاہم اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس اختلاف کو بھی ذکر کر دوں اور ہر ایک کے دلائل کی نشاندہی بھی کر دوں۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ کس مسئلہ میں؟ امام کے متعلق اور منفرد کے متعلق سب کا اتفاق ہے۔ امام کے متعلق اور منفرد سے مراد کون ہے؟ جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔
ان دو کے متعلق سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ امام پر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح جو شخص اکیلے نماز پڑھ رہا اس پر بھی سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں، تمام رکعتوں میں سے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی نمازی ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو کس کے متعلق ہے؟ مقتدی کے متعلق، مقتدیوں کے متعلق اختلاف ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ایک روایت کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ، ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ مقتدی پر ضروری نہیں کہ وہ سورۃ فاتحہ کی قرات کرے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ امام سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو مقتدیوں کے لیے بھی وہ سورۃ فاتحہ کافی ہو جاتی ہے۔ یہ ان حضرات کا موقف ہے، جبکہ بعض اہل علم کا موقف یہ ہے، ان میں امام شافعی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، مقتدی پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ کی قرات کرے۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ سب سے پہلے ان حضرات کے دلائل کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مقتدی پر بھی لازم ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ کی قرات کرے، جب تک مقتدی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان کے دلائل میں سے سب سے پہلی دلیل یہی حدیث ہے جو بھی ہم نے پڑھی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں یہ الفاظ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ ہر اس نمازی کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ کی قرات نہیں کرتا۔ لہذا اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ مقتدی پر بھی لازم ہے کہ سورۃ فاتحہ کی قرات وہ نماز میں کرے، امام کے پیچھے ہر رکعت میں وہ سورۃ فاتحہ کی قرات کرے۔ ایک تو یہ دلیل۔ دوسری دلیل وہ بھی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں عبادہ بن صامت کے متعلق بتا دوں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عقبہ میں بیعت کے لیے جو حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ سے گئے تھے مکہ مکرمہ میں، اور جن کی ملاقات ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ کے مقام پر، پہلی بیعت اور پھر اس طرح دوسری بیعت، تو دونوں بیعتوں کے موقع پر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ مدینہ سے گئے تھے اور انہوں نے جا کے دیگر کچھ صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ اور دوسری بیعت جو ہے عقبہ کے مقام پر جو دوسری بیعت ہوئی تھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 صحابہ کرام تھے بیعت کرنے والے، ان میں سے 12 کو ان کا سردار بنایا تھا، 12 افراد کو ان کا سردار بنایا تھا۔ ان 12 سرداروں میں سے ایک سردار یہ بھی تھے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ان میں یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا مدینہ منورہ کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہجرت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان حضرات کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابی بدستور تمام جنگوں میں ان کے ساتھ رہے، بدر میں بھی، اور بعد بدر کے بعد جتنی جنگیں ہوئی تمام جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یہ صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں جب ملک شام فتح ہوا تو ملک شام کے ایک شہر جو آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے حمص، ابھی چونکہ سوریہ میں حالات بڑے خراب چل رہے ہیں اور خاص طور پر حمص کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو حمص کا نام مشہور ہے، میڈیا میں بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حمص جو شہر ہے، اس شہر کا گورنر بنایا تھا حضرت عمر بن خطاب نے اس صحابی کو۔ کس صحابی کو؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حمص میں گورنر بھی تھے، قاضی بھی تھے، معلم بھی تھے، جج بھی تھے، اور لوگوں کی امامت بھی کراتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک موقع ایسا آیا جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو یہ بیت المقدس میں آ گئے، وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، تو بیت المقدس میں تشریف لے آئے تھے اور پھر یہیں پر ان کی موت آئی۔ آج بھی بیت المقدس میں ان کی قبر موجود ہے، اور جو لوگ بیت المقدس میں جاتے ہیں مسجد اقصی کی زیارت کے لیے تو وہ دیگر کئی صحابہ کرام کے ساتھ اس صحابی کی قبر کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ وہ صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی احادیث جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان کی تعداد 180 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان احادیث میں سے جو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ان میں سے ایک حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ دوسری حدیث جو اس مسئلہ میں دلیل بنتی ہے ان حضرات کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مقتدی بھی لازمی طور پر سورۃ فاتحہ کی قرات کرے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ دوسری حدیث کیا ہے؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ فجر کی نماز میں، فجر کی نماز کا معنی یہ ہے کہ یہ واقعہ جہری نماز کا ہے، یہ واقعہ سری نماز کا نہیں، کیونکہ بعض حضرات جہری اور سری کا بھی فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سری نماز میں تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں لیکن جہری نماز میں سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضرات یہ فرق کرتے ہیں جہری اور سری کا، ان کے خلاف جاتی ہے یہ حدیث۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فجر کی نماز میں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، فثقلت علیہ القرات، یہ قرات ثقیل ہوئی، کچھ اشتباہ سے ہوا، پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہ لگ گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو، یعنی تمہاری قرات کی وجہ سے مجھے بھی اپنی قرات میں متشابہ لگنے لگا اور قرات میرے اوپر ثقیل ہو گئی، کیا اس طرح کا معاملہ ہے؟ قلنا نعم یا رسول اللہ۔ عبادہ بن صامت کہتے کہ ہم سب صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم آپ کے پیچھے قرات کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی قرات کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تفعلوا، ایسے نہ کیا کرو، امام کی قرات کے ساتھ ساتھ قرات نہ کیا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، ہاں سورۃ فاتحہ امام کی قرات کے ساتھ ساتھ ضرور پڑھا کرو، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا امام کے پیچھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیں یہ جو حدیث ہے یہ جہری نماز کے متعلق ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ بھی نہ پڑھو، لا تفعلوا، امام کے پیچھے کچھ بھی نہ پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب، لیکن سورۃ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی قرات نہ کرو امام کے پیچھے، خاموش رہو، لیکن سورۃ فاتحہ ہر صورت میں پڑھو امام کے پیچھے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یہ دوسری حدیث ہے اس بات کی دلیل کہ مقتدی پر لازم ہے کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرات کرے۔ تیسری حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ صحیح مسلم ہے۔ جو پہلی حدیث عبادہ بن صامت کی میں نے بیان کی ابھی اس سے پہلے، وہ سنن ابو داؤد میں ہے، اور جو حدیث ہم نے یہاں پڑھی ہے وہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ ابھی جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ، جو شخص کوئی نماز پڑھے لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس میں وہ ام القرآن کی قرات نہ کرے، ام القرآن کون سی صورت ہے؟ سورۃ فاتحہ، اس کی قرات نہ کرے، فہی خداج ثلاثا غیر تمام، تو وہ نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ آپ نے 3 بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو شخص ایسی نماز پڑھے کہ جس میں وہ سورۃ فاتحہ کی قرات نہ کرے تو اس کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرات نہ کی جائے، اور اس میں مقتدی کی نماز بھی شامل ہے، اس میں مقتدی کی نماز بھی شامل ہے کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ناقص ہوگی، نامکمل ہوگی۔ جب یہ حدیث بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا انما نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، آپ جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں، جبکہ امام کے پیچھے تو خاموش رہنا چاہیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اقرأ بها فی نفسک، سورۃ فاتحہ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، مطلب یہ ہے کہ آہستہ اور پست آواز میں پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فتویٰ تھا کہ تم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کو دل میں پڑھ لیا کرو، اس فتوے کی دلیل بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ، کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے
نماز کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے. چنانچہ پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے درمیان یہ نماز دو حصوں میں کس طرح تقسیم ہوتی ہے، اس کی تفصیل بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اور جب وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف بیان کی. اور جب وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک تعلق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھ سے ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان جو تعلق ہے یہ وہ تعلق ہے کہ جس کا وہ اظہار کر رہا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے. چنانچہ اس کے بعد جب وہ دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا میں نے اس کو دے دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نماز دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. پھر اس کے بعد جو وضاحت کی، نماز کی تقسیم کی وضاحت جو کی، ذرا اس پہ غور کیجیے گا کہ جب اس کی وضاحت کی کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نماز دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی، تو وضاحت جب کی تو کس سے کی؟ سورۃ فاتحہ کے ساتھ، کہ آدھی سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اور آدھی سورۃ فاتحہ جو ہے وہ دعا پر مشتمل ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک وہ دعا ہے. تو اس طرح پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور آخری حصہ بندے کے لیے. تو اس سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز قرار دیا. سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز قرار دیا کہ اس نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کر کے اپنے فتوے کی دلیل پیش کر دی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ امام کے پیچھے تم سورۃ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو، اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا دو حصوں میں. پھر سورۃ فاتحہ کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیا اور آخری حصہ بندے کے لیے بیان کیا. تو اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورۃ فاتحہ ہی نماز ہے. سورۃ فاتحہ ہی نماز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا دو حصوں میں، ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ بندے کے لیے. میرے بھائیوں، اگر سورۃ فاتحہ ہی نہ ہو تو پھر نماز کیا ہوگی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ فاتحہ کو ہی نماز قرار دیا، پھر جب سورۃ فاتحہ ہی نہ ہو نماز کے اندر، تو پھر وہ نماز کیا رہے گی؟ وہ صلاۃ کیا رہے گی؟ لہٰذا یہ جو تین حدیثیں ہیں، تین حدیثیں ابھی تک میں نے بیان کی ہیں. پہلی دونوں حدیثیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تیسری دلیل جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. یہ تینوں دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مقتدی پر لازم ہے، مقتدی پر فرض ہے کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کو پڑھے. جب تک وہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ مقتدی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرات کرے، ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی قرات کی جائے تو پھر تم کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کی قرات کو، قرآن مجید کی قرات کو غور سے سنو اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے. چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی قرات میں سے سورۃ فاتحہ کی قرات بھی ہے. سورۃ فاتحہ بھی تو قرآن ہے، لہذا جب امام سورۃ فاتحہ کو پڑھ رہا ہو تو پھر سورۃ فاتحہ کو خاموشی سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے. یہ دلیل ہے ان حضرات کی جو یہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی پر لازم نہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت ہے کس سورت کی؟ سورۃ الاعراف کی آیت ہے. اور سورۃ الاعراف ہے یہ مکی سورت ہے. یہ سورت کون سی سورت ہے؟ مکی سورت.
اور یہ صورت جو ہے یہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ نماز مکی دور کے آخر میں تقریباً آخر میں فرض ہوئی. ہجرت سے تقریباً کتنا عرصہ پہلے فرض ہوئی نماز؟ معراج کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ ہاں جی، ایک سال پہلے ہجرت سے. اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہجرت سے 3 سال پہلے، بعض حضرات کہتے ہیں ہجرت سے 1 سال پہلے. صحیح بات یہ ہے کہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. تو اس میں معراج کے دوران، معراج کے واقعے میں ہی صورت نماز کو فرض کیا گیا، جبکہ یہ صورت جو ہے سورۃ الاعراف اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. یہ صورت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. تو اس آیت کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی تو اس صورت کو نماز سے کس طرح جوڑا جا سکتا ہے؟ نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی. جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت تک نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، لہذا اس صورت کو نماز کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ دراصل کفار کے اس طرز عمل کے جواب میں ہے، کافروں کے اس طرز عمل کے جواب میں ہے جو وہ اختیار کیا کرتے تھے قرآن مجید کو سن کر. وہ کیا اختیار کرتے تھے؟ ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ تالیاں بجاتے ہیں. وہ تالیاں بجاتے تھے اور شور کرتے تھے، ہنگامہ برپا کرتے تھے کہ تاکہ لوگ قرآن مجید کو سن کر اس سے متاثر نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن توجہ سے سنا کرو، خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اور 24ویں پارے میں ایک آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو، والغوا فیہ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور اور ہنگامہ بپا کر دیا کرو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ. کافر آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے کہ قرآن کی قرأت کے دوران کیا کیا کرو؟ شور کیا کرو، ہنگامہ بپا کر دیا کرو، شاید کہ تم غالب آ جاؤ. اور قرآن مجید کو توجہ سے سننے سے منع کرتے تھے وہ کافر ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو، توجہ سے سنو اور غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ. ادھر کافر یہ کہتے تھے لعلکم تغلبون، شاید تم غالب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ لعلکم ترحمون، اگر قرآن غور سے سنو گے، توجہ سے سنو گے اور خاموش رہو گے تو شاید تمہارے اوپر رحمت دی جائے. تو یہ در حقیقت یہ آیت جو ہے اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کفار کے اس طرز عمل کے خلاف ہے جو وہ قرآن مجید کو سنتے ہوئے اختیار کیا کرتے تھے. بات سمجھ آ گئی؟ ایک تو یہ آیت ان کی دلیل. دوسری حدیث ایک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، کہ جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہوگی. جبکہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث محدثین کے اتفاق کے ساتھ ضعیف ہے. محدثین نے اتفاق کیا ہے، یعنی کسی بھی محدث نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا. سارے کے سارے محدثین، حتیٰ کہ جس محدث نے اس حدیث کو روایت کیا اور وہ امام دارقطنی ہے، سنن دارقطنی میں یہ حدیث ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اس کے ضعف کی طرف، اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان کے پاس کوئی قابل حجت دلیل نہیں. بعض دلائل وہ ذکر کرتے ہیں لیکن وہ دلائل قابل حجت نہیں ہے. لہذا صحیح موقف یہ ہے کہ مقتدی پر یہ لازم ہے کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرأت کرے. واللہ اعلم. اب اس حوالے سے چونکہ یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے اور خاصا اختلافی مسئلہ بھی ہے، اگر اس حوالے سے کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو سوالات کرنے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ عشاء کے درس کے بعد وہ سوالات کریں، اگر آپ عشاء سے پہلے وہ سوالات کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مغرب اور عشاء کے درمیان وقت اچھا خاصا ہوتا ہے، جبکہ عشاء کے بعد وقت کافی لیٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا درس بھی ہوتا ہے تفسیر کا درس، تو پھر کافی تاخیر ہو جاتی ہے. بعض حضرات کو جلدی جا کے سونا بھی ہوتا ہے اور کئی کام بھی ہوتے ہیں لوگوں کو.
تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے سوالات کرنے ہوں تو عشاء سے پہلے کر لیا کریں تاکہ ہم عشاء کے بعد درس دیتے ہی فارغ ہو جائیں. تو اگر اس حوالے سے کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. ہاں جی آپ کا سوال. ہاں جی جو ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی مقتدی امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے اور اس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ہو تو اس کی وہ رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی. اس سوال پر ہم پہلے کئی مرتبہ جواب دے چکے ہیں, کئی مرتبہ تفصیل سے ہم جواب دے چکے ہیں. خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ اگرچہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے, ائمہ کرام کا موقف الگ ہے, محدثین کا موقف الگ ہے, لیکن اگر دلائل کا جائزہ لیا جائے تو دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع مکمل طور پر پا لے یا کم از کم اتنا رکوع پا لے امام کے ساتھ کہ جس میں وہ ایک بار کم از کم سبحان ربی العظیم پڑھ لے تو اس کی وہ رکعت شمار ہو سکتی ہے, وہ اس رکعت کو شمار کر سکتا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ رکعت شمار ہو سکتی ہے تو پھر ہم نے جو ابھی موقف بیان کیا کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے, تو کیا یہ دونوں باتیں متعارض نہیں, ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں ٹکراتی یہ دونوں باتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی فرضیت اپنی جگہ پہ قائم ہے, بدستور باقی ہے. سورۃ فاتحہ کی فرضیت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. مقتدی پر یہ لازم ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ کو پڑھے. تاہم میرے بھائیوں, شریعت کے بعض اصولوں میں استثناء ہوتی ہے. شریعت کے بعض اصولوں میں, بعض قاعدے اور ضابطوں میں استثناء ہوتی ہے. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ مردار حرام ہے, خنزیر کا گوشت حرام ہے, خون حرام ہے, اور جس چیز کو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے وہ حرام ہے. لیکن جو شخص مجبور ہو جائے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں حلال ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو استثناء موجود ہے. حرام چیزوں میں بھی استثناء موجود ہے, استثنائی صورتیں موجود ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو تو پھر یہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے یہ جائز اور ناجائز کے مسائل, جو شریعت کے جو مسائل ہیں, نماز کے جو مسائل ہیں, ان مسائل میں بھی بعض اوقات استثناء موجود ہوتی ہے. یہ ایک استثنائی صورت ہے. استثنائی صورت ہے کہ اگر کوئی مقتدی اس وقت امام کے ساتھ آ کے ملے کہ جب امام جو ہے وہ رکوع میں جا چکا ہو اور اس کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے, اس صورت میں سورۃ فاتحہ کی فرضیت اس سے ثابت ہو جائے گی, اور وہ بھی صرف اسی رکعت میں. بعد میں آنے والی جو رکعتیں ہیں ان رکعتوں میں وہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا پابند ہو. اگر موقع ملنے کے باوجود بھی وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا, یقیناً اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس صورت میں یہ ایک خاص استثنائی صورت ہے, سورۃ فاتحہ کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے. اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, سعودیہ کے جو مفتیان ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ, ان تمام مفتیوں کا فتویٰ یہی ہے کہ اس ایک صورت میں, اور یہ مفتی یہ بھی کہتے ہیں کہ مقتدی پر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے, لیکن اس صورت میں استثناء ہے, اور اس صورت میں سورۃ فاتحہ کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے. لہذا وہ اگر رکعت کو شمار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی کہا تھا, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جن کو ان دلائل پر اطمینان حاصل نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ دلائل ایسے نہیں کہ جن کی بنا پر ہم سورۃ فاتحہ کو چھوڑ دیں یا رکعت کو شمار کر لیں, اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لیا جائے. واللہ اعلم. جہاں تک ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات ایک مقتدی جو ہے وہ امام کے ساتھ شروع سے آ کے مل جاتا ہے, بعض اوقات سورۃ فاتحہ کی قرات کے دوران آ کے ملتا ہے, بعض اوقات سورۃ فاتحہ کی قرات کے بعد جو اگلی قرات ہے اس کے دوران آ کے ملتا ہے. تو یہ مختلف جو اوقات ہیں, ان مختلف اوقات میں سورۃ فاتحہ کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو امام کے ساتھ شروع سے ہی آپ موجود ہیں تو پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں, پھر تو کوئی اشکال نہیں. پھر آپ امام کے ساتھ ساتھ, اس کی قرات کے ساتھ ساتھ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں. میں نے اس کی پہلے وضاحت کی تھی کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ امام سورۃ فاتحہ کے بعد سکتہ نہیں دیتا, وقفہ نہیں کرتا, تو پھر آپ جیسے ہی امام سورۃ فاتحہ کو پڑھنا شروع کرے, الحمدللہ رب العالمین,
وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوگا. آپ پڑھ لیں اپنے دل میں الحمدللہ رب العالمین. پھر وہ کہے گا الرحمن الرحیم. چند لمحات کے لیے وہ خاموش ہوگا. آپ اسی خاموشی میں الرحمن الرحیم پڑھ لیں. پھر اسی طرح مالک یوم الدین. پھر اسی طرح باقی سورۃ فاتحہ. تو امام کی قرات کے پیچھے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرات کر لیں. یہ تب ہے جب آپ امام کے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ امام کی سورۃ فاتحہ کی قرات کے دوران آ کے ملتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جب آپ ہاتھ باندھ لیں گے تو پھر آپ ثنا نہیں پڑھیں گے. آپ ثنا نہیں پڑھیں گے, دعائے استفتاح نہیں پڑھیں گے, بلکہ آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیں گے حتیٰ کہ آپ اس آیت تک پہنچیں گے جہاں امام پہنچا ہوگا. تو پھر اس کے پیچھے پیچھے سورۃ فاتحہ کو مکمل کر لیں گے. اگر آپ امام کی قرات کے بعد سورۃ فاتحہ اس نے پڑھ لی, اس کے بعد اگلی قرات کر رہا ہے, تو اس وقت اگر آپ امام کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر بھی یہی بات ہے کہ آپ ثنا نہ پڑھیں بلکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ سورۃ فاتحہ کی قرات کر لیں اپنے دل میں. اس کے بعد امام کی جو باقی قرات ہے وہ آپ خاموشی سے سنیں اور اس قرات کے دوران آپ قرات نہ کریں سوائے سورۃ فاتحہ کی, جس طرح کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں جن میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کی کیفیت میں نے بیان کر دی. ہاں جی, آپ کا سوال. چلیں ٹھیک ٹھیک. ہاں جی, آپ کا سوال یہ ہے کہ جب مقتدی آئے اور وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو, ہاں امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو, لیکن وہ مقتدی آ کر کے کیا کرتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور سورۃ فاتحہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے. تو کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا. جی جی, اس کا جواب یہ ہے کہ جو حضرات اس طرح کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, بالکل غلط کرتے ہیں. اور میں جانتا ہوں وہ حضرات ہمارے ہی بھائی ہیں. جو حضرات اس طرح کرتے ہیں وہ سراسر غلط کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم به, اور یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. انما جعل الامام لیؤتم به, امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے. اس کے بعد آگے فرمایا فإذا كبر الامام فكبروا وإذا ركع الامام فاركعوا, جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو, جب امام رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ. تو یہ جو شخص بعد میں آیا ہے, امام صاحب رکوع کی حالت میں ہیں اور یہ کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. بھئی اللہ کے رسول کے ارشاد میں یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ رکوع میں چلے جائیں. امام کے رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع میں جائیں. لیکن یہ صاحب کھڑے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ آ کے فاتحہ ختم کرنے کے بعد وہ امام کے ساتھ رکوع میں بھی شامل ہو جائیں. تو یہ بالکل غلط ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس حالت میں آپ پر سورۃ فاتحہ فرض نہیں ہے, اس کی فرضیت ثابت ہو گئی. لہذا آپ پر یہ لازم ہے کہ امام کے ساتھ آپ رکوع میں شامل ہو جائیں, آپ تکبیر کہیں تکبیر تحریمہ, اور اس کے بعد آپ دوبارہ تکبیر کہہ کر کے پھر آپ رکوع میں چلے جائیں. کیونکہ یہ دوسری تکبیر جو ہے یہ رکوع میں جانے کے لیے ہوگی. پہلی تکبیر جو ہے وہ کس کے لیے ہوگی؟ وہ تکبیر تحریمہ ہوگی. تو دوبارہ تکبیر کہنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں اور پھر آپ رکوع کی تسبیحات امام کے ساتھ پڑھیں. اگر چاہیں تو اس رکوع کی رکعت کو شمار کر لیں جس طرح میں نے پہلے کہا, اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو ہو سکتا ہے رکعت نہ ہوئی ہو. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس رکعت کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ پڑھ لیں. ہاں جی, زبان کو حرکت دیتے ہو. دل میں سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے آہستہ آواز میں سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں. ہاں جی, امام کی پیروی مکمل کرنا ضروری ہے. امام کی پیروی مکمل کرنا ضروری ہے ظاہری اعمال میں. پھر جو اگرچہ امام اگر رفع دین کرتا ہے اور مقتدی کرتے ہی نہیں, پھر یہ پیروی کیسی؟ ہاں, یہ مسئلہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ جب امام کی پیروی کرنا ضروری ہے تو امام صاحب رفع الیدین کرتے ہوں اور مقتدی رفع الیدین نہ کرتے ہوں تو یہ کیسی پیروی ہے؟ یہ بات درست ہے, سوال جو ہے وہ ویلڈ ہے یہ سوال. تو جب آپ امام کے پیچھے ہیں
تو پھر آپ امام کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں، اس کے پیچھے پیچھے نماز پڑھیں، اور جو امام کرے آپ وہی کچھ کریں. چونکہ امام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے بھی اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی، اور دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو کر بھی. تو چونکہ امام صاحب کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ امام کے پیچھے پیچھے چلنے کے پابند ہیں. جس طرح وہ کر رہا ہے اس طرح کرنے کے آپ پابند ہیں. اور ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے، اور اس پر ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں، تو اس سنت مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے. کسی اور بھائی کا کوئی سوال؟ جو حضرات نہیں کرتے ہیں وہ اس سنت پر عمل کرنے کے ثواب سے محروم ہیں. اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے باقی سنتوں کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مبارک ہے، ہر سنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کے ثواب سے محروم نہیں رہنا چاہیے. ہاں جی. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر امام کوئی ایسا کام کرے جو خلاف سنت ہو تو پھر بھی کیا امام اس کی پیروی کرنے کا پابند ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر امام غلط کام کرے گا تو کیا آپ بھی غلط کام کریں گے؟ تو یہ درست نہیں ہے. فرض کریں اگر امام رکوع نہیں کرتا اور وہ سیدھا سجدے میں چلا جاتا تو آپ بھی رکوع چھوڑ دیں گے. کیا خیال ہے آپ؟ اگر امام دیکھیں، امام اگر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے، یعنی نماز میں کوئی غلط کام کرتا ہے، ایسا کام کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، مثلا یہ نماز میں ہاتھوں کو چھوڑنا جو ہے یہ ایسا عمل نہیں کہ جس میں نماز میں خلل آئے، کیونکہ ہاتھوں کو سینے کو باندھنا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. اگر کوئی شخص ہاتھ چھوڑ کر ہاتھ باندھے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگی. تو اگر تو امام کو اس طرح کی غلطی کا ارتکاب کرے کہ جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہوتی ہو تو پھر تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر کسی اس طرح کی غلطی کا ارتکاب کرے کہ جس کے ساتھ نماز میں کوئی خلل نہ آتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. باقی جو خلل ہوگا، یہ سنت کو چھوڑنے کا جو خلل ہوگا اس کا ذمہ دار امام ہوگا. مقتدی کو سنت پہ عمل کرنا چاہیے. امام کی وجہ سے مقتدی سنت پہ عمل کرنا جو ہے اس کو ترک نہیں کر سکتا ہے. میرے خیال ایک حدیث اور پڑھ لیں. ہاں جی کوئی ضروری سوال ہے تو کر لیں. ایک بندے کی مغرب کی نماز رہ گئی ہے، اگے امام عشاء کی جماعت کھڑی کر دی تو پیچھے آ کے نماز پڑھے گا تو پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھ کے سلام پہ لگے یا ساتھ امام دے بعد لگے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص جس نے مغرب کی نماز چھوڑی اس نے عشاء کی نماز تک انتظار کیوں کیا؟ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اس نے عشاء کی نماز تک کا انتظار کیوں کیا؟ یہ مجرمانہ غفلت ہے. یہ میرے نزدیک مجرمانہ غفلت ہے کہ کوئی شخص ایک نماز کو اس وقت تک چھوڑے رکھے جب تک کہ اگلی نماز کی جماعت کا ٹائم نہیں ہوتا. ارے بھائی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک سفر میں بھی ضروری ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. ہاں نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت ہے تو جمع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دیدہ دانستہ ایک نماز کو اس طرح چھوڑ دینا کہ اس نماز کا وقت چلا جائے اور پھر اگلی نماز کا وقت شروع ہو اور پھر اگلی نماز پچھلی نماز بھی اس وقت پڑھنا چاہتا ہے جب اگلی نماز کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے. ارے بھائی آپ کو اگر فکر ہوتی تو آپ اگلی نماز کی جماعت سے پہلی نماز پڑھ لیتے. آپ اگر آپ کو فکر ہوتی یہ اصل میں مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو اس طرح غفلت نہیں ہونی چاہیے. تاہم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکا اور عشاء کی اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکا اور ادھر عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی تو اب وہ کیا کرے؟ اس طرح کی صورت میں کیا اس کو پہلے مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے یا پہلے عشاء اور پھر مغرب پڑھنی چاہیے؟ اصل تو ترتیب ہے کہ پہلے مغرب اور پھر عشاء. نمازوں کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ عشاء کی نماز امام کے ساتھ عشاء کی نماز وہ مغرب کی نیت کر کے پڑھتا ہے تو مغرب کی 3 ہے جبکہ عشاء کی 4 ہیں. رکعات میں اختلاف آ رہا ہے تو یہ 3 رکعت پڑھنے کے بعد یہ کیا کرے گا؟
یہاں بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ وہ مغرب کی نیت کر کے ہی نماز شروع کریں، لیکن جب امام صاحب تیسری رکعت پڑھنے کے بعد اٹھے تو وہ بیٹھا رہے، حتیٰ کہ امام چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے اور جب وہ سلام پھیرے تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی سلام پھیرے، امام صاحب کی عشاء کی ہوگی اور اس کی مغرب کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ بعض اہل علم کا موقف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف درست نہیں ہے، کیونکہ اس شخص کا امام کے اٹھ کر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کے بعد بیٹھے رہنا جو ہے یہ امام کی اقتداء کے خلاف ہے۔ امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ امام سب کھڑے ہو گئے، یہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، امام رکوع میں ہے، یہ بیٹھا ہے، امام سجدے میں یہ بیٹھا ہے، تو یہ امام کی اقتداء کے خلاف ہے۔ لہذا اس طرح کی اگر مجبوری کی صورت ہو کہ اگر وہ مغرب کی نماز پہلے نہیں پڑھ سکا اور ادھر عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی تو پھر اس کو عشاء کی نماز عشاء کی نیت کے ساتھ ہی پڑھ لینی چاہیے اور مغرب کی نماز بعد میں قضا کر لینی چاہیے۔ اللہ اعلم۔ ایک حدیث پڑھ لیں، ابھی 5-7 منٹ ہیں۔ عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الاخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الاولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية۔ یہ جو حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، آپ کی کتاب میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ یا الفاظ میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہے؟ جو الفاظ ابھی میں نے پڑھے ہیں کیا یہی الفاظ آپ کی کتابوں میں بھی ہیں یا کچھ فرق ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فرق ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ عن ابی قتادة الانصاری رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب۔ اس کا مطلب پہلی مرتبہ آپ نہیں سن رہے تھے میرے، اور یہی میرا سوال کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ آپ سن رہے ہیں اچھی طرح سے کہ نہیں سن رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، کتاب کے متعلق میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بھی آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے کتاب بھیجی، تو کتاب سامنے رکھا کریں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کتاب تو پتہ نہیں کتنی تعداد میں یہاں پر لوگوں نے لی ہے، لیکن یہاں اب میرے سامنے بہت کم لوگ ہیں جن کے سامنے کتاب ہے۔ تو بھئی کتاب لایا کریں، جب آپ کتاب دے چکے ہیں، ہم سے وصول کر چکے ہیں، تو کتاب لایا کریں، اس کو کھول کے سامنے بیٹھا کریں۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ حدیث کے الفاظ سنیں گے، پھر حدیث کا ترجمہ سنیں گے، حدیث کی تشریح سنیں گے، حدیث کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو بہت زیادہ اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، تو اب الفاظ میں پورے پڑھتا ہوں اپنا۔ يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے پہلی 2 رکعتوں میں من صلاۃ الظہر، نماز ظہر سے، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، وہ سورتین اور مزید 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ یطول فی الاولی، آپ پہلی رکعت میں لمبی قرات کرتے تھے، وہ یقصر فی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں مختصر قرات کرتے تھے۔ یسمع الآیت احیانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آیت ہمیں سنا دیا کرتے تھے۔ یسمع الآیت احیانا، کہ کبھی کبھار آپ ہمیں آیت سنا دیا کرتے تھے۔ وکان یقرأ فی العصر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں پڑھتے تھے سورۃ فاتحہ وسورتین، اور مزید 2 سورتیں۔ یطول فی الاولی، پہلی رکعت میں لمبی قرات کرتے تھے، ویقصر فی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں مختصر قرات کرتے تھے۔ وفی الرکعتین الاخریین، اور آخری 2 رکعتوں میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام الکتاب کو یعنی سورۃ فاتحہ کو ہی پڑھتے تھے، اس کے ساتھ مزید قرات نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں لمبی قرات کرتے تھے، فی صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری رکعت میں مختصر قرات کرتے تھے۔ اس حدیث میں کئی مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز ظہر اور نماز عصر دونوں نمازیں جو کہ سری نمازیں ہیں، جن میں امام پست آواز میں قرات کرتا ہے، آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے، ان دو نمازوں میں پہلی دو رکعتوں میں جو قرات ہے وہ دوسری دو رکعتوں کی نسبت لمبی قرات ہے۔ پہلی دو رکعتوں میں جو قرات ہے وہ آخری دو رکعتوں کی نسبت لمبی قرات ہے، اور پہلی دو رکعتوں میں جو قرات ہے ان میں پہلی رکعت کی جو قرات ہے وہ دوسری رکعت کی نسبت لمبی قرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں میں قرات کرتے تھے سورۃ فاتحہ کے بعد مزید دو سورتوں کی، سورۃ فاتحہ کے بعد مزید دو سورتوں کی قرات کرتے تھے پہلی دو رکعتوں میں، نماز ظہر بھی اور نماز عصر میں بھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں میں دوسری دو سورتوں کی تلاوت کرتے سورۃ فاتحہ کے بعد، تو پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی سورت پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی نسبت مختصر سورت پڑھتے تھے۔ تو یہ فرق سامنے رکھنا چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت کی قرات لمبی ہو اور دوسری کی قرات جو ہے اس سے مختصر ہو، اور پہلی دو رکعتوں کی قرات جو ہے وہ آخری دو رکعتوں کی نسبت لمبی ہو، آخری دو رکعتوں کی جو قرات ہے وہ مختصر ہو۔ اور اس سے ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سری نماز کے اندر، جو کہ سری نماز ظہر اور عصر ہے، ان دو نمازوں کے اندر پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد مزید قرات بھی ہے، جبکہ آخری دو رکعتوں میں مزید قرات نہیں ہے۔ آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پہلی دو رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ کے بعد مزید قرات بھی کرتے تھے، جس طرح کہ یہاں الفاظ ہے کہ سورتین، دو صورتیں پڑھتے تھے، ایک صورت پہلی رکعت میں اور ایک صورت دوسری رکعت میں۔ تو اس لیے اس قرات کرنے کا جو فرق ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ دوسرا جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، جو الفاظ ہے اس حدیث کے اندر کہ یسمع الآیۃ احیانا، کہ آپ کبھی کبھار آیت ہمیں سنا دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری نماز میں قرات کرتے ہوئے کبھی کبھار کوئی ایک آدھ آیت قدر اونچی آواز میں پڑھ لیا کرتے تھے، تاکہ صحابہ کرام کو یہ پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت کی قرات کر رہے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سری نماز کے اندر بھی اگر امام چاہے تو ایک آیت یا آیت کا کچھ حصہ اگر وہ اونچی آواز سے پڑھے، اس قدر اونچی آواز ہو کہ اس کے پیچھے جو پہلی صف میں جو لوگ ہیں وہ کم از کم سن لیں کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے، بلکہ ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سری نماز کے اندر بالکل آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ ارے بھائی، اگر آواز نکالنا بالکل ممنوع ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت صحابہ کرام کو کبھی کبھار کیوں سناتے؟ صحابہ کرام کو ایک آیت کبھی کبھار سنانا اونچی آواز میں سری نمازوں کے اندر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سری نمازوں کے اندر اگر امام صاحب ہوں یا منفرد ہوں نماز پڑھنے والے، اگر ایک آدھ آیت یا آدھی آیت کو اونچی آواز سے پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ اذان کا ٹائم ہو چکا، تو ابھی یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ 10 جزاکم اللہ خیر۔